بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ہم بحث کو آگے بڑھائیں، اس کا ربط ذہن میں تازہ کر لیجیے۔ یہ یاد ہوگا کہ میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ انسان کے لیے اصل جو سر ہے وہ یہ ہے کہ مادہ کہاں سے آیا ہے، مادے میں حیات کیسے پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ حیات کیسے باشعور ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جو مادیت پسند ہیں، مادے کو اول و آخر مانتے ہیں، ان کا تو معاملہ بہت آسان رہا۔ یعنی ایک چیز حواس کی گرفت میں ہے، سامنے نظر آتی ہے، اس سے زندگی پھوٹتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے، اور وہ زندگی باشعور بھی ہو گئی۔ تو انہوں نے سادہ بات کہی کہ یہ مادہ ہے جس کی تالیف جب ایک خاص طرح کی ہو جاتی ہے تو اس پہ حیات پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی تالیف جب ایک اور درجے پر پہنچ جاتی ہے تو وہ شعور کو پیدا کر دیتی ہے۔ یہ چیز کس انجام کو پہنچی؟ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ دور حاضر تک پہنچتے پہنچتے یہ معمہ حل ہو گیا ہو، پتہ چل گیا ہو کہ مادہ کیسے وجود میں آیا ہے، مادے میں حیات کیسے پیدا ہوتی ہے، حیات میں شعور کیسے آ جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی حل نہیں ہوئی۔ حل کیا ہونا، اس طرف کوئی قدم بھی نہیں بڑھایا جا سکا۔ اس وجہ سے سائنس کے اکتشافات نے صرف انسان کو یہ بتایا ہے کہ اپنے حدود کو پہچانو۔ یعنی یہ تینوں چیزیں جو اس عالم کا اصل سر ہے وہ ویسی کی ویسی ہیں، اسی طرح۔ اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پر کوئی بحث نہیں ہو رہی ہوتی کہ یہ پتہ چلائیں یا اس پہ تحقیق کریں یا دیکھیں کہ مادہ کیسے وجود میں آیا۔ یعنی مادے کی تحلیل زیر بحث ہے، اس میں میس کیسے پیدا ہوتا ہے مثلا، لیکن یہ کہ وہ وجود میں کیسے آیا، یعنی اگر عدم سے وجود میں آیا تو کیسے آیا ہے، اور ازلی و ابدی چیز ہے تو یہ ازلی و ابدی مادہ پھر ہے کیا۔ اسی طرح سے حیات پر بھی کسی نوعیت کا کوئی کام نہیں ہو رہا کہ اس میں سے حیات پیدا کیسے ہو جاتی ہے۔ اس میں کم و بیش مایوسی ہے، یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ آسان نہیں ہے یہ معاملہ۔ اور اسی طرح شعور تو خیر بہت بڑی چیز ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک دوسرا مدرسہ فکر اس ساری ترتیب کو الٹ دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اصل ذہن ہے۔ اصل ذہن ہے کا مطلب میرا اور آپ کا ذہن نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ ایک سوال سے مجھے اندازہ ہوا کہ غالباً یہ خیال کیا گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس نقطے کی وضاحت کر دوں۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں مادہ، تو مادے ہی کا ظہور ہوں میں بھی، لیکن یہ ظہور جزوی ہے۔ اصل میں مادہ میرا قوام ہے، یعنی وہ مادہ جو آپ کے میں اندر بھی ہے، یا آپ کا بھی قوام ہے، میرا بھی قوام ہے، سورج اور چاند کا بھی قوام ہے، پوری کائنات کا قوام ہے۔ تو اصل میں مادہ زیر بحث ہے، نہ کہ مادے کا کوئی ایک متعین جزوی ظہور۔ اسی طرح جب ذہن کو بنیاد بنایا جاتا ہے تو یہ میرا جو ذہن ہے یا آپ کا ذہن ہے، یہ اس ذہن کا جزوی اظہار ہے۔ اس سے مراد عالمگیر ذہن ہے، اس سے مراد عقل کل ہے، یعنی جو کائناتی ذہن ہے وہ زیر بحث ہے۔ اس کو وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو ظاہر ہے کہ اس کا ظہور انسان میں ہوا ہے۔ یعنی ہم وہ واحد مخلوق ہیں کہ جو ذہن رکھتی ہے، اس طرح کا ذہن رکھتی ہے کہ جو باقاعدہ تحلیل کرتا ہے، باقاعدہ تجزیہ کرتا ہے، باقاعدہ تخلیق کرتا ہے، ایجادات کرتا ہے۔ ہمارے پاس بے شمار حسیات ہیں جو جانوروں کے پاس نہیں ہیں۔ تو اس ذہن سے اس ذہن کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، گویا وہ اس عالمگیر یا کائناتی ذہن کا ظہور ہے، یا اس عقل کل کا جزوی اظہار ہے۔ تو سمجھنے کے لیے ایک چیز مل گئی، جیسے میری تحلیل کی جائے گی تو مادے میں حیات کا ظہور، حیات میں شعور کا ظہور۔ اگر مادیت پسندی کا طریقہ اختیار کیا جائے تو ایک جز کی تحلیل کرنے سے سمجھا جا سکتا ہے، یعنی امکان ہے۔ نہیں سمجھا جا سکا، اللہ کا سر ہے، ابھی تک نہیں کھل سکا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک جز کو پکڑا جس میں پورا ظہور ہوا ہے۔ تو اگر آپ انسان کو دیکھیں تو اس میں مادہ تو وہ ہے ہی، یعنی اس کے تمام جتنے بھی قوام میں چیزیں ہیں وہ مادی ہیں، وہی عناصر ہیں جن سے زمین بنی ہے، جن سے مٹی بنی ہے، جن سے چاند سورج بنے ہیں، جن سے بیل بنا ہے، جن سے کتا بنا ہے، جن سے بکرا بنا ہے، انہی سے میں بنا ہوں۔
یعنی مادی اجزاء کے لحاظ سے بھی میں اگر لیبارٹری میں لے جایا جاؤں تو میری تحلیل ہی کافی ہے، کیونکہ پوری کائنات کے بارے میں یہ ہمارا صرف وجدانی احساس ہی اب نہیں ہے، تجربے سے بھی معلوم ہو گیا کہ عناصر میں ہم یکساں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے وجود میں اگر آپ اس کی تحلیل کر سکیں تو آپ مادے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میری حیات اور ایک بیل کی حیات اور ایک درخت کی حیات، یعنی یہ حیات کا اشتراک ہے، تو میں اس کا بہترین نمونہ ہوں انسان کی حیثیت سے۔ ایسا ہی شعور کا معاملہ ہے۔ تو یہ کسی چیز کو سمجھنے جاننے کے لیے انسان یا انسانی ذہن یا انسانی حیات یا انسان کا مادی وجود اور اس کی تحلیل یہ بہترین نمونہ ہے۔ لیکن جب کہا جاتا ہے کہ اصل مادہ ہے تو اس کے مراد میں نہیں ہوں، یا جب یہ کہا جاتا ہے اصل ذہن ہے تو اس سے مراد میں نہیں ہوں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ حیات کو سمجھنا ہے تو اس کا مطلب یہ جزوی میری حیات نہیں ہے محض، اگرچہ میں بھی اس کا ایک نمونہ ہوں۔ تو اس لیے جب یہ بڑے فلسفی ذہن کی بات کرتے ہیں تو وہ اس جزوی ذہن کی بات نہیں کرتے، یا جب عقل کی بات کرتے ہیں تو اس جزوی عقل کی بات نہیں کرتے جو میرے وجود سے ظہور پذیر ہوتی ہے، بلکہ اس عقل کل کی بات کرتے ہیں، یا اس عالمگیر ذہن کی بات کرتے ہیں کہ جو کائنات میں وہ محسوس کرتے ہیں کہ کار فرما نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو کار فرمائی ہے اس کو ہم نے افلاطون کے ہاں دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرا عالم وجود میں لے آتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے شاگرد نے کس طریقے سے اس پر شدید تنقید کرتے ہوئے، اسی کا یہ مشہور جملہ ہے اس تنقید ہی میں کہ مجھے اپنا استاد عزیز ہے لیکن حقیقت اس سے زیادہ عزیز ہے۔ تو یہ بتانے کی اس نے کوشش کی کہ معاملے کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ ایک الگ عالم کو فرض کیا جائے، بلکہ وہ عالم اصل میں مادے کے اشکال کے اندر ہی موجود ہے، یعنی عالم ہے لیکن وہ عالم ایسا نہیں کہ کہیں الگ سے پڑا ہوا ہے یا ماورا عالم ہے، یہ دوسری جگہ پڑا ہوا ہے۔ افلاطون کا ذہن بنیادی طور پر ماورائی تھا۔ مثال کے طور پر وہ ذات خداوندی کے بارے میں بھی یہ سننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ ایک ہے، یہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسے اصرار ہے کہ اگر آپ کہیں گے ایک ہے تو کثرت کا تصور آئے گا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ماورائیت کے خلاف ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے اس بنیادی بات کو سمجھ لیں کہ جب ذہن بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے، حیات بولی جاتی ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے۔ معاف کیجیے گا سر، ابھی آپ نے یہ کہا کہ ایک کہیں گے تو کثرت کا ہوگا، تو ایک سے کثرت کیسے ہوگی سر؟ تو ایک کہیں گے کیسے؟ کثرت کے تصور کے بغیر کہہ کے دیکھیں۔ اصل میں آپ کثرت کے تصور کو سامنے رکھ کے ایک بول رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہنی تصور کی آلائش ماورائی خداوند کو لائق ہو گئی۔ فلسفی ایسے سوچتے ہیں، اگر ہم مادیت کے تصور سے نکل کے دیکھیں نا وہ کیسے دیکھتے ہیں چیزوں کو، ان کے ایک ذہنی تجوید کا عمل ہوتا ہے، تو اس کو وہ دیکھتے ہیں، یعنی عدد کی تعین خود ہمارے فکر سے پیدا ہوئی ہے۔ پیدا ہوئی۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو مقدمہ ہے کہ ذہن اصل چیز ہے، یا دوسرے لفظوں میں عقل کل یا دوسری چیز ہے، تو افلاطون کے ہاں یہ فلسفے کی سطح پر یہ چیزیں کیسے زیر بحث آئی ہیں ان کو ہم نے سمجھ لیا تھا۔ اب یہ جو فلسفے کی سطح پر چیزیں زیر بحث آئی ہیں، اس کے بعد آپ اندازہ کیجئے کہ یہ 300-325 سال قبل مسیح کے لوگ ہیں، یہ یونانی جو ہے افلاطون، ارسطو، اس کے بعد دیکار تک آتے آتے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنے سو سال گزر گئے اس کے اوپر۔ ایک طویل عرصہ ہے، چھوٹا عرصہ نہیں ہے، جس میں فلسفے میں یہی فکر غلبہ رکھتا رہا، یعنی یا وہی مادیت جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے، یا یہ ذہن۔ کوئی نیا فکر، کوئی نئی چیز اس دوران میں پیدا نہیں ہوئی اس پہلو سے، یعنی خالص فلسفیانہ استدلال۔ خالص فلسفیانہ استدلال یہ ہے کہ اس میں کسی درجے میں بھی ذات خداوندی کا مذہبی تصور، ایک فلسفیانہ تصور ہے، ذات خداوندی کا مذہبی تصور یا کوئی مابعدت طبیعاتی اساطیر، یہ زیر بحث نہیں آنے چاہیے۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو پھر اس کے بعد دیکارت، اور اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں لائبنز، اور اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانٹ، شوپنہاور اور ہیگل، یعنی یہ پھر وہ بڑے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کی مزید تنقید کی ہے، اس تصور کی، اور جنس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ مثالیت پسندی اپنے منتہا کو پہنچی ہے، بلکہ اس پر جرمن مثالیت پسندی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر
جرمن فلاسفر ہیں. تو ان کے ہاں یہ مثالیت پسندی یعنی ذہن کی تجرید یہ بالکل انتہا کو پہنچی. یہ ایک لائن ہے، اس کو ہم فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ صدیوں بعد پھر دوبارہ اپنے انقطاع سے وصل میں داخل ہوئی ہے. صدیاں لگ گئی ڈرائیو ہونے میں. اس دوران میں افلاطون کا ایک دوسرا پہلو ہے جو خاص طور پر افلاطون کی آخری زندگی میں سامنے آیا ہے. اگر آپ مکالمات یا ڈائلاگز کو پڑھیں تو اس میں جو آخری زمانے کے ڈائلاگز ہیں وہ صوفیانہ ڈائلاگز ہیں. مثلا فیدیو کا مکالمہ ہے، مثلا اسی طرح عشق کا تصور ہے، اسی طرح مثال کے طور پر اشراقی نقطہ نظر ہے. اور اسی زمانے میں آپ ارسطو کے ہاں بھی خیر یعنی 50-52 دیوتاؤں کو تو وہی مانتا ہے، تو یہ دیوی دیوتاؤں کا تصور بھی افلاطون کے ہاں موجود ہے. لیکن اس سے بھی اوپر جا کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک صوفیانہ نوعیت کا ملاج یعنی جو فیثاغورس نے جو روایت چھوڑی تھی یونان میں اس کا بڑا اثر ہوا ہے افلاطون پر آخری زمانے میں. تو افلاطون کا ایک دوسرا پہلو ہے جو پھر فلسفے میں آگے نہیں بڑھا، یعنی جدھر کی طرف میں نے اشارہ کیا فلسفے میں فلسفے کا وہ پہلو جس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں وہ ایک میراث بنا ہے جدید مغربی فلسفے کے پس منظر کے لیے. وہ مشرق کی طرف گیا ہے وہ تصور. یعنی اگر آپ فرض کیجئے کہ افلاطون کو اور ارسطو کو اوپر رکھ لیں اور ایسے کریں کہ ایک طرف مغرب اور ایک طرف مشرق، تو مغرب میں جو روایت منتقل ہوئی اگرچہ اس کے بارے میں بھی حتمی طور پر اس لیے نہیں کہہ سکتے جیسے کہ میں بھی عرض کروں گا کہ درمیان میں عیسائی متکلمین آ گئے، لیکن بہرحال فلسفے کی وہ روایت ہے جو پھر دیکارت اور ہیگل اور کانٹ کے ہاں پھر آگے بڑھی ہے مثالیت پسندی میں بھی. اور اسی زمانے میں یہ معلوم ہے کہ بہت سے مادیت پسند بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے بڑی تنقیحات کی ہیں، یعنی مادیت پسندی کی بھی کی ہیں اس کی بھی کی ہیں. بنیادی بات وہی ہے لیکن تنقیح کا عمل جاری ہوا ہے. اس تنقیح کے عمل کے نتیجے میں کوئی 7-8 بڑے مکاتب فکر پیدا ہو گئے اس کے نتیجے میں، اور وہ بعد میں دیکھنے کی چیز ہے. تاہم وہ فلسفیانہ استدلال کا آگے بڑھنا ہے. فلسفیانہ استدلال کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقدمات جو آپ کو حواس سے حاصل ہوتے ہیں ان سے عقل استدلالی جو نتائج اخذ کرتی ہے، یعنی فکر اپنا کام کر رہا ہے، اس میں مراقبہ، اس میں کشف، اس میں جذب، اس میں وصل، اس میں بے خودی، یہ نہیں زیر بحث آتے. یعنی یہ فلسفے کی دنیا کی چیزیں نہیں ہیں. تو وہ ایک الگ لائن ہے جو مغرب کی طرف جا رہی ہے، اور مشرق کی لائن جو ہے وہ بالکل الگ ہے، اور وہ اصل میں افلاطون کے اس حصے کو زیر بحث لاتی ہے. اور اس لحاظ سے قابل قدر بھی ہو جاتی ہے کہ بہرحال کسی بڑے مفکر کا آخری زمانہ زیادہ باعث اعتنا ہوتا ہے. تو یہ حصہ ہے یعنی جس میں آپ اگر دیکھیں افلاطون کے وہ آخری زمانے کے ڈائلاگز تو اس کے اندر تجلی، اشراق، ذات احد کا تعلق پیدا ہونے میں ایک کلمے یا لوگوس کا تصور، یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی دلچسپی کا باعث بن گئی ہیں مشرقی فکر کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرق میں پہلے سے روحانیت کی بہت تحریکیں رہی ہیں، اور خاص طور پر اس کا ظہور ہوا ہے مصر میں. یہ آپ کے علم میں ہے کہ اسکندر کے بلکہ ایک سپہ سالار نے یا ایک جرنیل کہہ لیں بطلیموس نے اسکندریہ کا شہر بسا دیا تھا. اور یہ شہر ہے کہ جس میں تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ، جین مت کے لوگ، بدھ مت کے لوگ یہ سینکڑوں کی تعداد میں آئے ہیں، اور ان کے اور باقی لوگوں کے درمیان بڑا اختلاط ہوا ہے ایک زمانے میں. اسکندر مقدونی نے جب ہندوستان تک وہ آیا تو یہاں سے بہت سے لوگ اس زمانے میں ایک بڑے پیمانے کا اختلاط ہوا ہے. تو مشرقی فکر اب متوجہ ہوئی ہے اس جانب. اس میں جو 3 بڑے لوگ ہیں جن کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس لحاظ سے بڑی اہمیت ہے ان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے 576 میں، اور ان میں سے جو تیسرا بڑا آدمی ہے جس کے ساتھ پھر نسبت ہو گئی ہے اس سارے فکر کو، وہ آپ یوں سمجھیں کہ 3 صدی عیسوی کے خاتمے کے قریب وہ دنیا سے رخصت ہوا ہے. تو رسول اللہ سے 200 سال پہلے یہ فکر جو افلاطون کے ایک دوسرے پہلو کی ڈیولپمنٹ کہی جا سکتی ہے،
یہ اپنے کمال کو پہنچا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا نا کہ مثالیت پسندی اصل میں اپنے مزاج کے لحاظ سے ایک صوفیانہ عمل ہے، یعنی یہ تجرید فکر میں رہے تو فلسفہ ہے جیسے ہم نے اس کا تجزیہ کر کے دیکھا، لیکن اپنی روح میں یہ چیز، اور وہ افلاطون کیا خود ظاہر ہو گئی، یعنی خود اس کی اپنی شخصیت میں بھی اس کا ظہور کچھ ان عرصے کو کے بعد۔ دونوں پہلوؤں کو اگر نام دیا جائے، ایک میں افلاطون یعنی مادے یا کائنات فلسفی ہے، ہاں فلسفہ، یعنی جو فکر کی بنیاد پر چیزوں کو بیان کر رہا ہے، عقلی استدلال کر رہا ہے، وہاں پر استدلالی طریقہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس کا مشاہدہ کر لیا ہے تو آپ اپنے استدلال سے نکل گئے، اب آپ صوفیانہ دور میں داخل ہو گئے۔ تو افلاطون کیا اس کے تمام بنیادیں موجود ہیں۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ملنے سے، جیسے مثلا اپانشد کا تصور ہے یا ہندو فلسفہ ہے، اس میں بھی وہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ مجرد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس دور کا میں اب ذکر کرنے لگا ہوں اس پر اسی کے اثرات ہوئے ہوں گے کچھ نہ کچھ، لیکن وہ سب کچھ خود یونانیوں کے ہاں بھی موجود ہے، یعنی اس کی بنیادیں ان کے ہاں بھی موجود ہیں۔ تو خیر میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ وہ ایک مقام ہے کہ جس مقام سے پھر ایک نئی چیز پیدا ہوئی، اور اس نئی چیز کو سمجھنے کے لیے تھوڑا تھوڑا ذکر جو ہے وہ 3 لوگوں کا ہوگا۔ سب سے پہلے تو فلو یہودی ہے، کہا جا سکتا ہے کہ جس چیز کو ہم علم کلام کہتے ہیں اس کا ابوالآبا ہے، بانی ہے اس کا، اور یہ 10-15 عیسوی کا آدمی ہے، یعنی بہت اس زمانے کا ہے جب کہ ابھی یہ دنیا نئی شروع ہوئی۔ تو یہود کے ہاں ایک بڑا فلسفی پیدا ہوا، اور اس کو جب اس نے یونانی فلسفے کا مطالعہ کیا، یہ اسکندریہ میں رہا ہے یہ بھی ایک لمبے عرصے تک، تو اس کو یہ احساس ہوا کہ افلاطون اور ارسطو جیسے کہ پہنچے تھے، ظاہر ہے کہ آج کچھ اور تنقیحات ہو گئی ہیں لیکن ان لوگوں تک جیسے پہنچے، تو یہ کم و بیش انہی حقائق کو بیان کر رہے ہیں جو سیدنا موسیٰ نے بیان کیے۔ اچھا، یعنی مذہبی روایت سے اس کی، یعنی بلکہ وہ تو اس بات پہ اصرار کرتا ہے کہ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہی سے متاثر ہوئے ہیں دونوں۔ تو اس وجہ سے اس نے پھر کیا کیا، یعنی گویا یہ بات کہہ کے تو اس نے جو فلسفیانہ یا اس نوعیت کے ان لوگوں کے افکار تھے ان کو اور مذہبی فکر کو ایک ہی چیز ثابت کرنے کی کوشش کی، اسی کو علم کلام کہا جاتا ہے۔ یعنی دونوں مقدمات کا اشتراک ثابت کر دیا جائے، تعبیریں ہیں، انداز بیان ہے، وہ تو فرق ہوگا لیکن یہ اصل میں ایک ہی چیز ہے بنیادی طور پر۔ تو علم کلام کی ایک لحاظ سے اس طریقے سے ابتدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر جب ان لوگوں کا زیادہ غلبہ ہوا تو آپ کو معلوم ہے خود عیسائیوں کے ہاں بہت بڑے بڑے متکلمین ہم سے بہت پہلے پیدا ہو گئے تھے، تو یہ لوگ بھی اسی اصول کو دیکھ رہے تھے کہ یونانی فلسفہ اور یونانی فکر مسیحیت کے بہت قریب ہے، اور وہ مسیحیت کے اور اس کے درمیان موافقت کی صورتیں تلاش کرتے تھے۔ اب تک جو ہم نے بات کی تھی اس میں مذہب کہیں بھی زیر بحث نہیں تھا، یعنی مادیت کو اصل کہنے والے، اور پھر اس کے بعد یہاں پر یہ پہلا موقع ہے جہاں پر آپ نے ابھی جو بیان کیا ہے فیل یہودی کا، یہاں پر مذہب اور یہ جو فلسفیانہ نقطہ نظر تھے اس کا پہلی دفعہ اختلاط سامنے آیا۔ مشرق میں تو اصل میں جب آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ حصہ ہے افلاطون کا وہ متعلق ہوگا مشرق کی روحانیتی سے۔ تو مشرق کی روحانیت میں اب اس معنی میں نہیں بول رہا جس معنی میں ہم قرآن مجید کی روشنی میں اس کی تردید کرتے ہیں، بلکہ ایک جامع تعبیر ساتھ واسطہ پڑے گا۔ تو مشرق کا عرفان، مشرق کے صوفیانہ پس منظر کی چیزیں، اور مشرق کا مذہب، تو سب چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ تلاش کریں گی کہ ادھر جو بھی آئے گا ویسا ہی ہوگا، ادھر بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ یعنی جس وقت مغربی فلسفے کی طرف معاملہ گیا ہے تو وہاں پر بھی اس وقت تو عیسائیت کا غلبہ ہو چکا تھا نا۔ تو عیسائیت میں جو بڑے لوگ پیدا ہوئے، سینٹ اگسٹائن ہے یا ایکویناس ہے، اس طرح کے لوگ ہیں، تو انہوں نے موافقت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ عیسائیت اگرچہ اس کی تردید پر کھڑی ہے، لیکن اگر غور کر کے دیکھیں تو عیسائیت کا جو علم کلام ہے آج تک کے زمانے میں، یعنی اگر آپ پوپ کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھیں کسی علمی موضوع پر، تو عیسائیت کا موجودہ علم کلام بھی جو ہے وہ یونانی فکر کے اندر گنا ہوا ہے پوری طرح، اور اس کے تار و پود کو الگ کرنا آسان نہیں ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر الگ کرنے کی کسی وقت جسارت کریں گے تو باقی رہے گا کچھ نہیں۔
تو ہمارے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں، یہ ذرا بعد میں تبصرہ ہو گیا کہ ہمارے ہاں جو علم کلام ہے اس کو بھی یہی مسئلہ پیش آیا ہے. یعنی یہی ہوا کہ یونانی فکر نے یا افلاطون اور ارسطو نے جو مقدمات قائم کر دیے تھے، تو ہم نے ان یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرف سے آپ فکر کے ساتھ گئے تو وہی نتائج نکالے. تو مذہبی لوگوں کا خیال یہ تھا کہ انبیاء نے بھی آ کے ایک سادہ زبان میں وہی حقائق بیان کیے ہیں. تو دونوں کی جو موافقت ہے وہ تو یہ مسئلہ زیر بحث آنا ہی تھا، ہر حال میں زیر بحث آنا تھا. جب آپ ادھر آئیں گے تو آپ یہی صورت اختیار کریں گے. تو اس کے نتیجے میں پھر علم کلام وجود میں آتا ہے. تو فلو یہودی جو ہے وہ اصل میں علم کلام کا ایک لحاظ سے ابو الآباء ہے، بانی ہے اس کا. لیکن اس سے ہوا کیا، جس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ افلاطون کا وہ حصہ اب ادھر آنے لگ گیا، اور پھر اس کے بعد شر و بدعات کا سلسلہ شروع ہوا. سب سے بڑا جو اس معاملے میں اقدام ہوا وہ اسکندر افرودیسی جو ہے، اس نے جس وقت روح جو رسالہ ہے ارسطو کا، اس کی شرح لکھی. اور اس شرح کے نتیجے میں اصل میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے کے پورے افلاطون ارسطو کے فکر کو عرفانی تعبیر مل گئی، اور وہ بڑی مقبول ہوئی، غیر معمولی طور پر مقبول ہوئی. اتنی مقبول ہوئی کہ پھر اس کی شرح لکھی گئی ہیں عربی زبان میں، اور بعد میں بھی مسلمانوں کے ہاں بھی اس کا بہت غلبہ رہا. تو یہ دو آدمی جو ہے ان کا کام ذرا پس منظر میں ہے اس میں، لیکن جو اصل شخصیت ہے وہ افلاطونس کی ہے. یعنی جس سے اصل میں نو افلاطونیت کا مدرسہ فکر پیدا ہوا. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے پہلی بار ذات احد کے تنزل کو بیان کیا پہلی مرتبہ، اور ایک نئی تثلیث وجود میں لایا. ایک تثلیث تو وہ ہے نا جس سے آپ مسیحیوں کے واقف ہیں. اس تثلیث میں تو یعنی باپ، روح القدس اور بیٹا یہ ہے. اور وہ تثلیث جو ہے وہ اصل میں تینوں کے ظہور کو یکساں رکھتی ہے. تو اس کے ہاں بھی یہ ہے کہ ذات احد سے عقل کل کا ظہور ہوا ہے. عقل کل کیا ہے؟ وہی عالمگیر سے. تو آپ دیکھیے نا کہ وہ فلسفے میں بھی جو چیز موجود ہے وہ اب مذہبی ہونے لگی ہے کہ ذات احد سے عقل کل کا ظہور ہوا، عقل کل سے روح کا ظہور ہو گیا. اور اب یہ جس وقت عرفان میں آئیں گے آپ تو عقلی استدلال کے بجائے تمثیل اور تشبیہ کی تعبیریں آ جائیں گی. یعنی عرفانی طریقہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ فکر کے عقلی مقدمات قائم کر کے نتیجہ نکالنے کی بجائے وہ ایک دوسری طریقے کو اختیار کر لیتا ہے. تو آپ اگر افلاطونس کے ہاں دیکھیں گے تو اس طرح کی تعبیریں اختیار کرے گا جو افلاطون فلسفے اور فکر کو بیان کرتے ہوئے نہیں اختیار کرے گا، لیکن وہ کرے گا اس طرح کی تعبیریں کہ اب جو کچھ نزول ہو رہا ہے ذات احد سے، اس کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے آفتاب کا شعاع سے، جیسے برف کا سردی سے، جیسے مکڑی کا جالے سے. اب یہ کیا چیز ہے؟ یعنی یہ جو کچھ ہے اگر آپ کی تحلیل بنتگی تحلیل کریں تو یہ بالکل بے معنی باتیں ہیں، لیکن یہ تشبیہ اور استعارے کا طریقہ ایک فضا بنا دیتا ہے. تو ہمارے ہاں اب بھی آپ صوفیانہ چیزیں پڑھیں تو اس میں سمندر سے جیسے لہریں اٹھتی ہیں، تو لہر کا وجود ہے لیکن کیا وجود ہے؟ یعنی سمندر سے لہر اٹھتی ہے تو کیا لہر کوئی الگ چیز ہو جاتی ہے؟ لیکن اٹھتی تو ہے نا بہرحال. تو اس سے جو ایک اساطیری سی فضا بنتی ہے وہ پھر اس کے ہاں ظہور پذیر ہوئی ہے آ کے. تو اس طرح سے اس نے ذات احد سے عقل کل سے روح، اور روح سے پھر جزو میں روح انسانی کا ظہور ہوا ہے. اور وہ چونکہ وہ تعبیر وہی لے لیتا ہے کہ آفتاب سے جیسے شعائیں، تو وہ آفتاب حقیقت ہے نا جس سے شعائیں نکل رہی ہیں. تو وہ جس جگہ تک اس کی روشنی نہیں پہنچ پائی وہ مادہ ہے. یعنی مادہ کچھ نہیں ہے بلکہ تاریکی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جو چیز روشن ہو گئی ہے وہ ذات احد کا حصہ، تو وہ جہاں تک نہیں پہنچ سکی وہ مادہ ہے. اب یہ دیکھیے صوفیانہ عرفان وہ فلسفے میں داخل ہونا شروع ہو گیا. یہ جو مقام ہے اس کے اندر پھر اس نے خود روح انسانی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. اس کا ایک پہلو وہ ہے جو بلندی کی طرف جاتا ہے، تو وہ روح کل سے اپنا اتصال پیدا کر لیتا ہے، روح کل سے یا عقل کل سے. اور دوسرا پہلو سفلی ہے جو مادے سے تعلق پیدا کرتا ہے. اب جب سفلی پہلو مادے سے تعلق پیدا کرے گا اور مادہ اپنی ذات میں تاریکی ہے، ظلمت ہے، تو اس کا مطلب ہے مادہ آلائش بھی ہے.
تو آپ دیکھیے تصوف کی جو تسلیس میں 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے نتیجے میں وجود میں آ گئی. یعنی پہلی چیز کیا ہے کہ ذات احد جو ہے اسی کے تنزلات سے عالم وجود میں آ رہا ہے. تو پہلی یہ چیز جس کو پھر بعد میں آپ ابن عربی وغیرہ کے ہاں بہت کمال پر جا کر دیکھتے ہیں. یعنی اصل میں یہ تصورات جو ہے ان کو ابن عربی نے اس مقام تک پہنچایا ہے کہ جہاں وہ بے مثال چیز بن گئی ہے. تو ظالم لکھتا بھی بہت اچھا ہے، ادیب بھی بڑا اعلیٰ ہے، اور جیسا یہ خود فلاطینوس بہت بڑا ادیب ہے. یعنی اگرچہ ادھر ادھر کی رتب و یابس چیزیں بھی بہت لکھی ہیں اس نے، لیکن اس کے بعد حصے جو ہے اس کا مذہبی پس منظر تھا جی افلاطونس کا، جو ہے سخت ناقد تھا اس کا مسیحیت کا. یعنی ایک فلسفی درویش ہے اپنی ذات میں. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کچھ اتنی صحت اچھی نہیں رہتی تھی اس کی، تاہم اپنی طبیعت اور اپنے اخلاق کے لحاظ سے ایک بے مثل شخصیت تھی. یعنی آدمی 2 منٹ بھی بیٹھ جائے تو گرویدہ ہو جائے گا، ایسی شخصیت تھی کہ لوگ جاتے تھے اس کے پاس. اب یہ ہے کہ ذات احد ہے، ذات احد سے جو چیز یعنی تنزل ہوا ہے نا، اب تخلیق کے عمل کو ہونا ہے نا کسی طریقے سے. کیونکہ جو پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ وہ پرابلم یہ ہے کہ یونانی فکر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ عدم سے کوئی چیز وجود میں آ سکتی. ان کے نزدیک عدم سے وجود میں آنا کہنا ہی غیر فلسفیانہ بات ہے. یعنی عدم کیا ہوتا ہے اور وجود کیا ہوتا ہے، تو یہ وہ ماننے کے لیے تھا. اسی طرح واحد سے واحد ہی صادر ہوگا، کثرت صادر نہیں ہو سکتی. یہ ٹھیک تھے، تصورات غلط تھے، یہ بحث نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ ایمان بنے ہوئے تھے جس وقت یہ سب کچھ پیدا ہو رہا ہے. تو اب یہ عرفان نے راستہ نکال لیا نا اس کے اندر سے کہ ذات احد سے اصل میں یوں نہیں ہے بلکہ ایک صدور ہو رہا ہے عقل کل کا. تو ایک طرح کا تنزل، اسی کو بعد میں پھر ہمارے ہاں تصوف میں تنزلات ستہ کی صورت اختیار ہو گئی. یعنی 6 تنزلات انہوں نے گنوا دیے پورے کے پورے. عقل کل ہی ہے جس کو بعد میں صوفیوں نے حقیقت محمدی کا نام دیا. یعنی ہمارے ہاں جب وہ آیا ہے تو پھر اس کا نام تبدیل ہو گیا. حقیقت محمدی سے مراد رسول اللہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ خود حقیقت محمدی کا جزوی اظہار ہے، جیسے مادے کا جزوی اظہار آپ ہے. تو حقیقت محمدی جو ہے وہ یہ نام اسی لیے اس کو دیا گیا. تو ذات احد سے اس کا، اور اس کے بعد روح، اور روح سے پھر روح انسانی. اور روح انسانی کے 2 پہلو، یعنی اس کا علوی پہلو، اس کا سفلی پہلو. اور سفلی پہلو جب مادے سے متعلق ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ پہلی چیز جو وجود میں آ گئی وہ ذات احد کے تنزلات سے عالم کا وجود میں آنا. یہ اگر آپ فلسفیانہ سطح پر دیکھیں تو ایسی بات ہے کہ اگر مذہب تنقید نہ کرے تو اس پہ تنقید ہو نہیں سکتی. اس لیے کہ جتنے فلسفے کے سوالات ہیں وہ سب اس سے ختم ہو جاتے ہیں. نہ کسی عدم سے وجود میں آنے کا سوال ہوتا ہے، نہ واحد سے کثرت کے صدور کا سوال ہے، اس لیے کہ اس میں ذات احد ہی کی تجسیم ہوتی چلی جا رہی ہے. پہلی چیز یہ وجود میں آ گئی جو ایک بڑی بنیادی چیز ہے. اور دوسری چیز جو وجود میں آ گئی وہ یہ ہے کہ آپ کو اب یعنی آپ بحیثیت انسان جس مرحلے پر بھی وجود میں آئیں گے، ذات احد سے جو تنزلات ہوں گے جس مرحلے پر بھی وجود میں آئیں گے، تو آپ اپنے اصل کی طرف لوٹنے کے لیے بیتاب ہونے چاہیے. تو وہ عشق وجود میں آیا کہ جو پھر اس کے بعد پوری صوفیانہ شاعری میں آپ کو نظر آتا ہے. یہ وہ عشق نہیں ہے جس کو عام طور پر خیال کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو اقبال کو بھی اسی کو لینا پڑا ہے، کیونکہ اعلیٰ شاعری اس کے بغیر ہو نہیں سکتی. ورنہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک زاویے سے اقبال نے جو کمال کیا وہ یہ کیا ہے کہ وہ آپ کو ایک ایسی فضا میں لے جاتا ہے جس میں آپ بڑی آسانی کے ساتھ عشق کو جذبے سے تعبیر کر دیں، عشق کو ایک والہانہ تعلق سے تعبیر کر دیں، عشق کو اپنے پیشن سے تعبیر کر دیں تو ممکن ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو جب وہ بیان کر رہا ہوتا ہے اس کو، تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا چیز بیان کر رہا ہوتا ہے. عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام. عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. عشق کی گرمی سے ہے پیکر گل تابناک، عشق ہے صحابۂ خام، عشق ہے کاس الکرام. پڑھتے چلے جائیے. تو اصل میں وہ یہ اسی عشق کے استعارے ہیں بنیادی طور پر. لیکن اقبال اس کو اس طرح بیان نہیں کرتا کہ جس کے نتیجے میں آپ حتمی طور پر کہہ سکیں صوفیانہ شاعری میں. تو گویا اب آپ جو کچھ ہے وہ جو مثنوی مولانا روم کی جو ابتدا کی ہے انہوں نے اسی تصور سے،
کہا ہے نا کہ بشنواز نہ چوں حکایت می کند بس جدائی ہے شکایت می کند، یعنی اصل میں ذات عہد سے آپ جدا ہوئے ہیں نا، اس کی تو اب آپ وصل کی خواہش میں بےتاب ہوں گے، اور یہ جو ہے یہ کس سے ہوگا؟ ظاہر وارفتگی سے ہوگا، بے خودی سے ہوگا، جذبے سے ہوگا، واپس جانا ہے آپ نے ہر حال میں۔ اس کا لازمی نتیجہ تیسرا نکل آئے گا، وہ یہ ہے کہ مادہ ایک علائش ہے۔ جب مادہ ایک علائش ہے تو پھر رہبانیت اس کا لازمی نتیجہ ہے، یعنی آپ مادی زندگی سے اپنے آپ کو اٹھائیں گے، بلند تر کریں گے، اور اس علائش کو دور کریں گے تو آپ کا صعود ہونا ہے۔ نزول تو ہو گیا، نزول آپ کے بس میں نہیں تھا، لیکن اب صعود کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے نکلیں۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ پوری کی پوری جو ٹریڈیشن بنتی ہے اس کے بعد، یہ اس کے بنیادی ستون ہے۔ جیسے آپ کے ہاں 5 ارکان ہیں نا، اسی طرح یہ اس کے بنیادی ستون ہے۔ یہ میں نے ایک اجمالی سا تعارف کرا دیا آپ کو، اس کا تفصیلی بیان کرنے سے پہلے، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کس طریقے سے افلاطون کا ایک خاص پہلو اور اس کی بنیادیں موجود ہیں ڈائیلاگز میں، یہ کیسے ہمارے ہاں عرفان کی شکل اختیار کرتا ہے افلاطونس کے ہاں، اور پھر افلاطونس کے ہاں جب وہ عرفان کی شکل اختیار کرتا ہے اور ایک فلسفے، تو وہ کیسے پھر نیچے آتا ہے، اور نیچے آ کے ہمارے ہاں کیسے صوفیانہ ٹریڈیشن میں، صوفیانہ ٹریڈیشن پر اس کے اثرات بھی ہیں، اس کے بعد خود ہندو فلسفے کے اثرات بھی ہیں، وہ پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اس صوفیانہ ٹریڈیشن کو پیدا کرنے کا کام افلاطونس نے انجام دیا ہے۔ تو اس کے پورے فلسفے کو ذرا تھوڑا سا دیکھیں گے انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں۔ یہ کہنا، کیا یہ ڈیفینیشن تصوف میں عشق کی سے کہی جا سکتی ہے کہ جز اور کل کے بیچ میں جو تکوینی مقناطیسیت ہے، جز کی جو ایک خواہش ہے کہ وہ کل میں مل جائے جا کے، اس کا نام عشق ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی، وصل کی شدید خواہش، تو ساری تعبیریں وجود میں آ جائیں گی اس کے نتیجے میں جتنی بھی ہے، جس کو ہم جیسے اس سے بڑی اعلیٰ شاعری وجود میں ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ وہ ساری صورتحال ہی بالکل، تو اس لیے لوگوں نے کہا کہ تصوف برائے شعر گفتن خوب ہے۔ یہ جو مقصد اب ہے، اس 3 چیزوں سے ہٹ کے کوئی آدمی اگر کہتا ہے کہ تصوف بھی کوئی چیز ہے، تو وہ پھر ہم جیسے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصل میں اصل بات کو چھپا کے اس کے بعد دوسرے ظاہری پہلوؤں کو محض بحث سے بچنے کے لیے اصل قرار دے رہے ہیں، ورنہ اس کی اصل روح یہ ہے۔ تو یہ جو صاحب تھے جنہوں نے یہ تجرید پیدا کی ان کے فلسفے سے، اس کے کیا محرکات تھے؟ ان کی جگہ فیلو یہودی کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مذہبی آدمی ہے جو مماثلت تلاش کر رہا ہے قدیم فلسفے کا۔ کیوں مماثلت تلاش کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو متاثر ہوا ہے وہ اس سے، یعنی یہ سارا فکر جو ہے یہ متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے نا، اس کے بغیر کیوں کرے گا؟ یعنی یہ مذہب کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت بن گئی ہے۔ میں اگر ایک فلسفے سے متاثر ہو گیا ہوں، جیسے ہمارے موجودہ زمانے میں لوگ سوشلزم سے متاثر ہو گئے، کمیونزم سے، دینی تعبیر میں تو وہ تو پھر لازم ہوگا۔ اصل میں پہلے آپ کسی باہر کی خارج کی چیز سے متاثر ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس کو وہاں سے نہیں دیکھیں گے کہ وہ ایک مذہبی آدمی ہے، نہیں، وہ اس سے متاثر ہے شدید۔ اب وہ اس کا رشتہ جہاں چاہے جوڑ دیں جا کے۔ تو پھر اس لحاظ سے جو اصل جڑ ہے وہ تو پھر، یعنی اگرچہ جو فلسفہ پھوٹا ہے یونان سے، اس کے مختلف شیڈ سامنے آئے ہیں، لیکن اصل الاصول تو پھر وہ ہے جس کا ظہور ہم اس آخری بات میں مان رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیں 2 چیزیں ہیں نا الگ الگ، ایک ہے کہ فکر اور استدلال کا پہلو، وہ ابھی آگے چلے گا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا تھوڑی دیر کے لیے۔ ایک وہ پہلو ہے کہ جس کا تعلق میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ افلاطون کی ان چیزوں سے ہے جو غیر فلسفیانہ ہے اپنی بنیاد میں۔ اس کو کیا نام دیں گے ہم؟ یعنی اس کے احساسات آپ سے کہہ ہے؟ سکتے ہیں کہ افلاطون کے اشراقی تصورات، کوئی نام دے لیں، وہ بھی دے لیں۔ یعنی فلسفیانہ فکر تو اصل میں لازماً تقاضا کرے گی کہ آپ علم الحواس اور فکر کا امتزاج پیدا کریں گے۔ اگر فکر سے آگے کوئی بات کر رہے ہیں، یعنی آپ فکر تک رہیں تو فلسفہ ہے، آپ بے خودی کا لفظ بولیں گے، عشق کا لفظ بولیں گے، وجدان کا لفظ، آپ فلسفے سے نکل گئے، یعنی فلسفہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ٹھیک۔ یہ جو تثلیث کا آپ نے جو ذکر کیا ہے، افلاطونس نے جو بیان کیا ہے، ذات احد اور اس سے عقل کل اور اس سے روح، اس میں جو درمیان مطلب جو عقل کل ہے، یہ اس میں اور اس کائنات کے ذہن میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے، وہی چیز ہے۔ ایک ہی۔ اچھا، وہ فلسفی اس کو اس سے تعبیر کریں گے، اور یہ اب یہاں تک لانا چاہ رہے ہیں نا۔ اور عرفان سے کیا مراد ہے تم؟ چیزوں کی براہ راست معرفت، استدلال کی سیڑھی کے بغیر۔ جی جاوید صاحب، آپ نے فرمایا کہ
مادہ ہے اور مادے سے شعور کی طرف سفر. مادہ ہے، حیات ہے اور شعور ہے. اصل میں جو راز ہے جو نہیں کھل رہا وہ یہ تین ہی چیزیں ہیں. اس میں ایک وضاحت میں یہ چاہ رہا تھا کہ شعور اور ذہن ایک ہی چیز ہے یا ذہن کوئی حیات اور شعور کے درمیان کی کوئی چیز؟ شعور اصل میں ذہن کا اظہار ہے. ظرف ہے. کیونکہ شعور تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شعور تو جیسے انسان کے پاس ہے، لیکن ذہن تو باقی جو جانور ہیں ان کے پاس بھی ذہن تو موجود ہے. اس کو اصل میں فلسفی ذہن نہیں مانتے، وہ اس کو حیات کا جبلی اظہار مانتے ہیں. ان کے ہاں یہ اس طرح ذہن نہیں ہے. ذہن کا ظہور انسانی میں ہوا ہے، لیکن یہ اس عالمگیر ذہن کا ایک پرتو ہے یا اس کا جزوی اظہار ہے. اسی وجہ سے انسانی عقل کو جزوی عقل کہا جاتا ہے. عقل کل جو ہے وہ عالمگیر عقل ہے یا عالمگیر ذہن ہے. یہ تعبیریں کم و بیش ایسی ہی ہیں، لیکن ہمارے یہاں وہی حقیقت محمدیہ ہو گئی. اچھا، ایک سوال اور تھا جیسا، وہ یہ آپ نے فرمایا کہ جو ذات احد سے جو سفر شروع ہوا ہے اس کے بعد جس چیز پہ روشنی نہیں پڑی اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ مادہ وہی ہے. یہ لازمی نتیجہ کی بات سمجھنی ہے، اس کو ذرا تھوڑی وضاحت کر دیں گے اس کی کیوں ہے یہ لازمی نتیجہ اس کا؟ اس لیے کہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ مادہ ظلمت ہے، تاریکی ہے. یعنی مادہ اپنے وجود کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آفتاب سے دوری نے جو ظلمت پیدا کی ہے وہ اصل میں مادے میں تبدیل ہو گئی. اس مثال میں نوری کی کیا حقیقت ہے جو آپ نے جس کو نوری کا نام دیا؟ یعنی آفتاب اور شعاع کا نہ پہنچ سکنا، تو اس کا لازمی نتیجہ ظلمت ہوگی نا. جی، تو اصل میں تین چیزیں ہوئی نا. یعنی ایک چیز ہے جو منبع نور ہے یا منبع اشیاء ہے جس سے شعائیں نکل رہی ہیں، وہ ذات احد ہے. اور جو اس سے نزول ہو رہا ہے وہ گویا شعائیں ہیں. تو وہ جب تک عقل کل اور روح میں رہے گا وہ تاریکی نہیں ہے، روشنی ہے. اور جب وہ مادے تک جہاں پہ بس ایسے ہی ہلکی سی روشنی پہنچ تو رہی ہے لیکن اصل میں وہ ظلمت اور تاریکی ہے. تو یہ سائنس نہیں ہے، شاعری ہے. اس کو ایسے ہی اپریشیٹ کریں. وہ سمجھانے کے لیے بس، ہاں، ظاہر ہے کہ سمجھانے کے لیے مثالیں دیتا ہے. اور کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ پھر کوئی وجود تو ہے نا، وہ لفظ دماغ میں گھستا ہے بڑا مشکل سے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کا لازمی نتیجہ ہے تو اس میں آدمی پھر شاعری والی بات نہیں سوچتا نا. آدمی سوچتا ہے لازمی نتیجے کے پیچھے تو کچھ نہ کچھ. ہاں، اس کا کیا یہ رہا ہے نا کہ اصل میں ذات احد ہی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ پھر مادہ ہے کیا؟ تو ارسطو نے مادے کو ایک الگ حقیقت مان لیا تھا، افلاطون نے نہیں مانا تھا. یعنی اس کے نزدیک مادہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ وہ محض سائے ہیں. غار کی تمثیل سے اس نے یہی بات سمجھائی. تو اگر آپ اوپر سے لیں تو مادہ ایک مسئلہ تو ہے نا، کیا ہے پھر؟ اگر آپ مثالیت پسند ہیں اور آپ اصل ذہن کو مانتے ہیں تو مادہ کیا ہے؟ تو افلاطون کے نزدیک مادہ کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا. ارسطو کے نزدیک وہ ایک دوسری حقیقت ہے. تو اس سے گویا ڈیولزم کی بنیاد پڑ گئی. ان کے ہاں وہ دوسری حقیقت نہیں ہے بلکہ وہ اصل میں آفتاب حقیقت سے پھوٹنے والی شعاؤں کے منتہا پر پڑی ہوئی ظلمت ہے. اچھا، یہ بتائیے گا جی کہ ارسطو کے یہاں جو دوسرا پہلو ہے، یعنی ایک فلسفی جب ایک فکر کے دائرے میں گفتگو کر رہا ہے تو اس دائرے سے وہ قدم باہر کیسے رکھ سکتا ہے؟ وہ کیا مجبوری ہے جس نے اس کو وہاں؟ سب رکھتے ہیں. آپ دیکھیں علامہ اقبال اسی طریقے سے، یعنی وہ ایک فلسفی بھی ہیں، ایک حکیم بھی ہیں، اس کے ساتھ وہ قانون کے مسائل، قانون کے ماہر ہیں، اس پر بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ پھر اس دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو یہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں. اس کی بہت اچھی مثال ہمارے ہاں کے بہت بڑے آدمی شاہ ولی اللہ ہے. یعنی وہی آدمی جو ہے وہ فکر و فلسفے پر گفتگو کرتا ہے تو ایک اور آدمی ہوتا ہے. وہی عرفان اور اس کے منازل میں پہنچتا ہے تو اور آدمی ہوتا ہے. وہی ایک فقیہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کیا گفتگو کرتے ہیں. تو یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں. یعنی انسان اس طرح کے تضادات سے بالاتر ہو جائے، یہ تو پیغمبر ہی ہوتے ہیں. اور یہ ان کے ہاں مثلا جو روایت ہے فکر کی وہ تو سمجھ میں آ رہی ہے، پیچھے افلاطون سے چل رہی ہے، مثالیت پسندی کی. یہ جو دوسرا پہلو ہے یہ تو مثلا ایک کامن انسان کا پہلو ہے نا. ہم اس طرح یہ بھی مثالیت پسندی ہے. بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس کے اندر بھی یعنی مثالیت فلسفیانہ نہیں رہی، وہ عرفانی ہو گئی. جس پہ برٹن رسل نے تبصرہ کیا نا کہ جو چیز یونانی فکر سے حاصل نہیں کر سکے تھے، افلاطونس نے بے خودی سے حاصل کرنے کی کوشش کی.
یہ جذب، یہ دیکھیے نا، آپ دیکھیں مجذوب ہوتے ہیں ہمارے یہاں. یہ کیا ہے؟ یعنی وہ جو ذات احد کے ساتھ تعلق نے جذب کی صورت اختیار کر لی ہے. عشق کے دائرے میں بھی وہ ایک معقول جگہ پر تھا، جب وہ جذب کے شاعرے میں چلا گیا تو حواس ہی ختم ہو گئے. آپ مجذوبوں کی داستان پڑھیں تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اصل میں ذات احد کا جلوہ دیکھ لیا کسی نے، اس کے بعد ہوش و حواس کہاں قائم رہتے. بیسکلی وہ افلاطون اس کو جب ہم پورا دیکھیں گے کہ وہ ساری بات کیسے کرتا ہے تو وہ سمجھ میں آ جائے گی یہ بات. ذات احد کے تنزلات اگر بیان کرتے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ مادہ جو ہے وہ دوری پر ہے؟ یعنی اسی کے تنزلات ہیں نا، اسی نے یعنی وہ تنزل کیا ہے؟ یعنی دوری تو ہوگی نا بھائی، تنزل کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ دوری ہونی چاہیے. لیکن وہ خود تو ہے نا، وہ ذات احد نہیں، خود ہی یہ ہے. تو آپ اصل میں آپ تصوف میں آ گئے ہیں. ابھی اس میں ڈیولپمنٹ ہونی ہے. ابھی تو ہم فلاطین اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے یہ چیز پیدا ہو رہی ہے. تو اس نے آلائش اس لیے کہنا شروع کیا کہ ایک طرح سے منبع نور سے یعنی آفتاب سے دوری پہ ہے مادہ، لیکن یعنی ایک وہ دو میں تقسیم کیا نا اس نے کہ آپ ذات احد سے عقل کل کا صدور ہوا، عقل کل سے روح کا صدور ہوا، روح سے روح انسانی کا صدور ہوا. روح انسانی دو حصوں میں بٹ گئی، روح علوی اور روح سفلی. علوی جو ہے وہ عقل کل کی طرف رجوع کرتی ہے یا روح کل کی طرف رجوع کرتی ہے، اور جو سفلی ہے وہ مادے کی طرف رجوع کرتی ہے اور اسی میں رہ جاتی ہے. اور اگر وہ اس حقیقت کا ادراک نہ کرے، یعنی اس حقیقت کا ادراک کیسے کرے گی؟ تعمق اور تفکر سے. تو اب فلسفہ بھی آ گیا. تعمق اور تفکر جو ہے وہ پھر ایک خاص عرفانی کیفیت میں بدلنا چاہیے، اس بے خودی میں بدلنا چاہیے، جذب و سکر میں بدلنا چاہیے. وہ اگر بدل جائے گا تو وہ اپنی اصل کی طرف صعود کر جائے گی، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر تناسخ وجود میں آ جائے گا. یعنی پھر وہ طرح طرح کے جسم اختیار کرتی چلی جائے گی یہاں تک کہ وہ اصل کی طرف صعود کے لیے تیار ہو جائے. تو جہاں نزول ہوگا وہاں صعود بھی ہوگا. جی جیسا سوال ہے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ذات احد سے جب عقل کل کو الگ کر دیا تو ذات احد میں تو بہت کافی نقصان ہو گیا اس میں. تو مطلب اس میں کیا رہ گیا؟ الگ کچھ نہیں ہوا. اسی لیے تو وہ مثالیں دیتا ہے کہ برف سے سردی کیا الگ ہو جاتی ہے؟ سورج سے شعاع کیا الگ ہو جاتی ہے؟ الگ کچھ نہیں ہوا. ظہور کو بتا رہا ہے کہ یعنی ذات احد جس طرح کے افلاطون کے یہاں مطلق تھی، اشارہ ممنوع تھا اس کی طرف. وہاں تو یہ تھا نا کہ وہ اپنے آخری اطلاق میں، جس کو صوفیہ بعد میں کہتے ہیں ذات بہت، خالص صورت میں موجود ہے. لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھتی ہے، تعینات کی طرف بڑھتی ہے، تو آپ بعد میں دیکھیے کہ ہمارے ہاں پھر وحدت الوجود میں آ کے تو یہی وجہ ہے کہ مراتب کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، لیکن اصل میں تو کچھ نہیں ہے. اچھا، اب توجہ نہیں ہوتی. بعض اوقات جو شاعری میں بیان ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں وہ اقبال نے ذوق و شوق میں اسی بات کو، افلاطون کہتا ہے نا کہ وہ کیا ہے ذات احد؟ خیر مطلق ہے اگر آپ اس کو اخلاقی زاویے سے دیکھیں، اور وہ حسن مطلق ہے اگر اس کو آپ جمالیاتی زاویے سے دیکھیں. اقبال نے کسی کو بیان کیا نا، حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود. دیکھیے کیا ہے، وجود کا پردہ چاک کر دیں. وجود کیا ہے؟ یہ ظہور. پردہ چاک کر دیں تو کیا نکلے گا؟ حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود. دل کے لیے ہزار سود، ایک نگاہ کا زیاں. یعنی اگر دل کی دنیا کو آپ نے نفع پہنچانا ہے تو آپ کو اس حسن ازل کی نمودی کو دیکھنا ہوگا، وجود کے پردے چاک کرنے ہوں گے. پڑھنے میں شعر چونکہ بہت خوبصورت ہے تو اس وجہ سے آپ کو توجہ ہی نہیں ہوتی کہ اصل میں کیا کہہ گئے. حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود. یعنی حسن ازل ذات احد ہے. تو جس وقت آپ وجود کا پردہ چاک کریں گے تو وہ نمودار ہو جائے گا. یہ سب کچھ جاننے کے بعد جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے ایک ایک مسئلے میں کیسے صحیح جگہ پر کھڑا کیا.